بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پنجاب سے ایک بڑی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور ایک اور بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے آئندہ ایک دو روز میں۔ اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں گا اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے یہ، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو معطل کر دیا ہے۔ یہ بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو منعقد ہونے تھے۔ اس حوالے سے حکومت نے، وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی تھی کہ یہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، اور التوا کی وجہ حکومت نے یہ بیان کی کہ حکومت بلدیاتی نظام میں، یعنی اسلام آباد کے بلدیاتی نظام میں بذریعہ قانون سازی کچھ بنیادی تبدیلیاں لے کر آنا چاہتی ہے۔ ایک تو اس حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ گزشتہ جو وہاں کی حلقہ بندیاں ہوئی تھیں ان کے بعد اسلام آباد کی آبادی میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ نئی یونین کونسلوں کا قیام ضروری ہے، جس کے لیے ایک مرتبہ پھر حلقہ بندیاں کرنا پڑیں گی، اور نئی حلقہ بندیوں کے مطابق انتخابات کروائے جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اب اس حوالے سے پہلے تو یہ جو 5 رکنی الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے، یہ کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے، انہوں نے آج دونوں اطراف کے دلائل سنے، یعنی حکومت کے اور جو اس کے خلاف گئے ہوئے تھے پی ٹی آئی والے، یعنی پی ٹی آئی بطور جماعت، ان کے وکیل تھے بابر اعوان، اور حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی، اور انہوں نے دونوں کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا اور بعد ازاں یہ فیصلہ سنایا کہ حکومت کی استدعا منظور کی جاتی ہے، لہٰذا الیکشن جو ہیں وہ اب ملتوی کیے جاتے ہیں۔ کب تک؟ یہ جب تک یہ حلقہ بندیاں نہیں ہو جاتی۔ اب اس سے ایک بات صاف ظاہر ہے، اچھا پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں، اسد عمر نے آج پریس کانفرنس کی کہ جناب حکومت نے ایک اور الیکشن سے فرار حاصل کر لیا ہے۔ اب اس سے ایک چیز یہ عیاں ہو جاتی ہے کہ جو عام انتخابات ہیں اس حوالے سے بھی مردم شماری ہونی ہے، حلقہ بندیاں ہونی ہیں، ان کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب یہی خبریں ہیں کہ عام انتخابات بھی اکتوبر میں منعقد ہوں گے اگلے سال، یعنی 2023، اور کچھ خبریں یہ ہیں کہ شاید اس سے بھی آگے چلے جائیں۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جناب خبر پنجاب سے ایک بڑی گرفتاری۔ مسلم لیگ نون کے ایک رکن قومی اسمبلی ہیں جن کا تعلق ساہیوال سے ہے، اور وہ ساہیوال کے قومی اسمبلی کے حلقہ 148 یعنی 148 سے منتخب ہوئے۔ نام ہے ان کا چودھری محمد اشرف۔ ان کو پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، جس سے ہم انسداد رشوت ستانی یا بدعنوانی محکمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اینٹی کرپشن ہی کہا جاتا ہے، تو ہم کرپشن کا ہی لفظ استعمال کریں گے، حالانکہ کرپشن از اے ویری ویری وائڈ ٹرم، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن انہوں نے، ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے کوئی سرکاری زمین پر تجاوز کیا ہے، سرکار کی زمین ہتھیائی ہے، اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، کیس درج کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایک عرصے سے، خاص طور پر پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، اس کو سرکاری طور پر استعمال کیا جاتا ہے سیاسی انتقام کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب مختصر عرصے کے لیے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، ابھی حال ہی میں جون میں یا وہی مئی جون، اور اس دوران اگر آپ کو یاد ہو تو فرا گوگی، ان کے ہسبینڈ ایسن جمیل گجر، فرا گوگی کی والدہ، ان کا نام بھی بشرا خان ہے،
ان کے خلاف اور ان کے شاید ایک بھائی ہیں، ان کے خلاف فیصل آباد میں اسی طرح سرکاری اراضی صنعتی مقاصد کے لیے اونے پونے داموں حاصل کرنے کے حوالے سے ایک مقدمہ تیار کیا گیا۔ اس حوالے سے اینٹی کرپشن نے انہیں نوٹسز دیے، تو ظاہر ہے وہ فرح گوگی یا فرد شہزادی پاکستان میں موجود نہیں تھی، نہ ان کے ہسبینڈ موجود تھے، لیکن اس پر ان کو نوٹسز جاری کیے گئے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اربوں روپے کے گھپلے کا معاملہ ہے۔ لیکن جو ہی حکومت تبدیل ہوئی تو سب سے پہلا کام یہ ہوا، جو چودھری پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے رانا عبد الجبار، ان کو تبدیل کیا۔ اس کے بعد دوسرے جو ڈی جی آئے انہوں نے وہ کیس ختم کر دیا۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک اسی طرح کا کیس تیار کیا گیا اور بالآخر ہائی کورٹ نے، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے سرزنش کی اینٹی کرپشن کے ڈی جی کی کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ مقدمہ قائم کیا ہے، کیا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ جس پر دل چاہے آپ مقدمہ درج کر دیتے ہیں، کیوں نہ آپ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے؟ تو پھر وہ کیس خارج کیا گیا رانا ثناء اللہ کے خلاف۔ اب یہ نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ اب ظاہر ہے مرکزی حکومت جب اعظم سواتی، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ مرکزی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، وہ اوپر کا معاملہ ہے، جب ان کو گرفتار کرے گی، ان کی ضمانت نہیں ہونے دے گی، کبھی ایک صوبے میں کیس کبھی دوسرے صوبے میں کیس، تو پھر پنجاب سے اس کا جواب آئے گا۔ اور اب جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا جواب اس طرح سے آئے گا کہ اب خبریں یہ ہیں کہ وفاقی حکومت بھی ٹٹ فار ٹیٹ کے طریقے کو اپناتے ہوئے اب ایک کسی بڑی شخصیت، پی ٹی آئی کی بڑی شخصیت کو گرفتار کر سکتی ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ گرفتاری نیب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کیونکہ اس کے جو سربراہ ہیں، جو چیئرمین ہیں، وہ ایک زبردست قسم کی ریپوٹیشن انجوائے کرتے ہیں۔ وہ آفتاب سلطان ان کا نام ہے، وہ اس سے پہلے ڈائریکٹر جنرل آئی بی بھی رہ چکے ہیں اور ان کی بڑی زبردست ریپوٹیشن ہے، یعنی وہ کسی کے دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سکندر سلطان راجہ کو یہاں تک کہ عمران خان کے جو کیسز تھے اس میں بہت سے سینئر افسران جو کہ شاید اب ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہے کر لو، میں وہی کروں گا جو قانون کے مطابق ہے، انصاف کے مطابق ہے۔ بہرحال یا تو نیب کے ذریعے گرفتاری عمل میں آئے گی یا پھر ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اور جو کیسز ہیں کس میں گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، وہ کیسز ہیں فارن فنڈنگ کیس، اور وہ اس میں نوٹسز ہو چکے ہیں، اس میں تمام تحقیقات تفتیش مکمل ہے، صرف ایک مقدمہ درج کرنا ہے، اور مقدمہ درج کرنے کے بعد گرفتاری یا گرفتاریاں عمل میں لانی ہیں۔ آپ سب کو ہم بتاتے رہے ہیں کہ جنوری کا جو مہینہ ہے، دسمبر کا مہینہ خیر سے گزر جائے تو جنوری کا جو مہینہ ہے، پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں کو عدالتوں کے چکر لگتے آپ دیکھیں گے یا چکر لگاتے آپ دیکھیں گے۔ کچھ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جائیں گے، کچھ بعد از گرفتاری ضمانتیں کروائیں گے، کچھ راہداری کی ضمانتیں کرائیں گے، کچھ حفاظتی ضمانتیں کروائیں گے، اور یہ کیسز اب اپنے منطقی انجام، یعنی منطقی انجام کو تو پتہ نہیں کب پہنچیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک بات اور ہونی چاہیے کہ جو عمران خان کو 9 جنوری کو عدالت نے طلب کیا ہوا ہے، کون سی عدالت نے؟ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے، جہاں پر ان کو اصالتاً پرسنلی بلایا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کوئی عذر پیش کر دیں گے، کہیں گے کہ وہ چل نہیں سکتے، وہ ان کو ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دے رکھا ہے، یہ وقت بتائے گا، لیکن وہ کیس ہے توشہ خانہ والا کیس، جس کیس میں یعنی کرپٹ پریکٹسز، یعنی بدعنوانی کے الزامات ہیں عمران خان پر، اور اگر اس میں سزا ہوتی ہے تو 3 سال کی سزا ہے، زیادہ سے زیادہ کم از کم 1 سال کی سزا ہے،
اور 5 سال کی نااہلی ہے۔ اور یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کیس کو وائنڈ اپ ہونے کے لیے صرف اور صرف 3 ماہ ہیں۔ یہ قانون اور آئین کہتا ہے، آئین اور قانون کے تحت یہ عدالت پابند ہے کہ 3 ماہ کے اندر فیصلہ کرے، اور 1 ماہ اس حوالے سے گزر چکا ہے۔ تو اس لیے ذہنی طور پر ہم سب تو تیار ہیں، آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت عمران خان کے بہاف پر صدر عارف علوی اپنی حد الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ایک NRO مل جائے، خاص طور پر 2 حوالوں سے۔ ایک تو ان کو فوری طور پر گرفتار نہ کیا جائے، اور دوسرا ان کے بارے میں نازیبا، مخرب الاخلاق، یہ جو بیہودہ قسم کی جو ویڈیوز اور آڈیوز ہیں یہ جاری کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں، وہ الیکشن تو اب دور کی بات ہے، اب دیکھتے یہ ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں صدر عارف علوی عمران خان کے لیے کوئی رعایت لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔